السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ بارش رات ساری ہوتی رہی، اب یہ درختوں پہ جو پانی ہے وہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ بالکل بارش کی طرح گر رہا ہے۔ آپ سب کو میں ایک بات بتا دوں کہ میں ہر کامنٹ کا یوٹیوب پہ جواب دیتا ہوں۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں باہر چلا گیا ہوں، اگر اتنی تکلیف ہے میں واپس آ جاؤں، پہلے تو جناب یہ سوال شہباز گل سے کریں کہ شہباز گل کو بگوڑے کو واپس لائیں، وہ مقابلہ کرے ادھر۔ وہ یہ کیا ادھر بیٹھا کر رہا ہے؟ اربوں کمایا ہے اس نے، اربوں خربوں شہباز گل نے کمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں تو گمایا ہے ان دس اسٹرگل۔ میری کتاب ضرور پڑھنا، تکلیف کر لینا، 200 صفحے اس میں میری ہاؤ آئی لیو مائی لائف ہے، 100 صفحہ صرف میرے انالیسس ہوں گے، وہ 200 صفحہ تکلیف کر کے پڑھ لینا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ پبلک سروس کیا ہوتی ہے، فرض کفایہ کیا ہوتا ہے، اور سچائی کیا ہے، لائٹ کیا ہے۔ ایک کامنٹ بہت اچھا تھا کل کہ آپ لائٹ ہیں ٹو دا مس لیڈ یوتھ، ینگر جنریشن۔ یہ ویسے بہت درست بات ہے۔ میرا پریمس یہ ہے کہ یوتھ از مس لیڈ، جیسے کہ میں نوم چمسکی کا کہتا ہوں کہ vast majority don't know what is going on with them and don't know even they don't know۔ میں وہ چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ایز اے فرض کفایہ، وداؤٹ اینی پیسہ شیسا اور اینی تھنگ، وداؤٹ اینی ایکولیٹس، وداؤٹ اینی تعریفیں، بلکہ وہ افضل سائر والا پھر مجھے بار بار آیا۔ اصل میرا کام ہے سجن جی پیڑاں وکنے آئیاں، کسے نہ جھولی پائیاں، اور میں آپ کی پیڑیں جھولی پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الوو، مجھے کیا ضرورت ہے پاکستان آنے کی، دھکے کھانے کی، ایک بندہ لڑنے کی کوفیوں کے لیے؟ پاگل ہوں میں؟ آج میں آپ کو بتاؤں، عمران خان غلطی کہا گیا، باہر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سمجھا کہ یہ لوگ بڑے بڑے جلسے جلوس میں شامل ہو رہے تھے، سروے بڑے اچھے آ رہے تھے، اس نے سمجھا یہ جب اگر میں اندر گیا تو یہ جناب صاحب سارے سڑکوں پہ آ جائیں گے، مجھے باہر نکال لیں اور جیل پہ حملہ ہو جائے گا۔ دیکھیں وہ ٹٹو سا پیر، اس کے لیے 1 لاکھ مرید دلی میں آ گیا، وہ جو مودی کو للکار رہا تھا، اور عمران خان کے لیے 2.5 بندہ نہیں سڑک پہ۔ اچھا بس روڑا سٹبا چلتا ہے، عمران خان لڑ رہا ہے جی، لڑ رہے، کھیت سوال لڑ رہے ہیں جی، او دی ٹوئی مار رہے نے سارے او فوجی۔ اب کیا ہوگا؟ او منڈے نو جی وہ باہر آ جائے گا، وہ جو ہے اپنا ہمایوں دلاور، اس کو تو جی نکال دیا گیا ہے اور مان لیا کہ فیصلہ غلط ہے۔ اب بھائی یہ ریمانڈ ہوگا، دیکھ لینا، یہ کیس ریمانڈ ہوگا، اثر نو سنا جائے گا، اور اول تو سسپینڈ نہیں ہونی سزا، اگر سسپینڈ ہوئی بھی یہ سزا اور یہ سارا کیس ختم کر کے بھیجا گیا تو پھر یہ آج یا کل ہی عمران خان کو ایک اور کیس میں ڈال لیں گے، یہ پھر اسے جیل سے ٹرائل کے لیے اس کیس کے لیے لایا کریں گے کہ لو تو ان وکیلاں دا زور لالا، تو نے کہا تھا نا کہ سنا نہیں گیا وہ بھٹو کی طرح، چلو جی اب ہم سن لیتے ہیں، کیونکہ جب جج مائنڈ بنا لیتے ہیں نا کچھ کرنے کا، وہ میں نے اس میں ایک کیس مینشن کیا ہے، آپ بڑی دلچسپ کتاب ہے، ایک ایک انسٹیٹیوشن کو ننگا کیا ہوا ہے میں نے اپنی کتاب میں، کہ کس طرح ایک گشتی نے ISI کے ساتھ مل کے میرے گھر پہ قبضہ کیا اور میرے ساتھ شادی جعلی شو کر کے کورٹ سے خلا لے لیا وداؤٹ پروڈیوسنگ نکاح نامہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا، چلیں آپ وربل کے لیے آپ خلا میں کہیں جی کہ وربل شادی ہوئی تھی، چلیں جی پھر تو obviously رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہوگی، کورٹ ول ٹیک انٹو، لیکن آپ کہیں کہ جی ریٹرن ہوئی تھی اور اس پہ جج صاحب خلا دے دیں، اور پھر ادھر ایک اور یونین کونسل کوئی سینکڑوں میل دور، وہ یونین کونسل اس کے گشتی کے گاؤں کے قریب کی
وہ ڈسولوشن آف میرج کر دے، اس کے بیس پہ ایک آپ جعلی گفٹ ہی اورل گفٹ پہ ایک 10 کروڑ کی پراپرٹی ہتھیانے کی کوشش کریں. بیکاز آف دیز لائرز اینڈ ججز، سارے سول ججز سوائے 1% کے 99% ہمایوں دلاور دے پیو نے ذرا جا کے دیکھو، بس پڑے آپ کو سول کوڈ سے تو بتائیں. ایک اور بات، میں آپ کو کہا تھا کہ بھئی آپ اس کے لیے اتنا پیار محبت کر رہے ہیں، چلے آپ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں جی نظر کیوں نہیں باہر سے آ کے کرتا. میں تو پیار محبت کرتا ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس کی جتنی کمی کوتاہیاں، جس نے اتنے گند اور ضلالتیں 3.5 سال کی ہے، تو رب تعالیٰ انہیں اس کی سزا دے رہا ہے. شکر ہے اس دنیا میں ہی وہ کفارہ ادا کر کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں تو کہیں چلیں اس پہ بھی نہ آئے. اب مہنگائی پہ تو کچھ کریں نا. مطلب میں آپ کا جو مذاق بناتا ہوں نا، وہ اس بات پہ بناتا ہوں کہ دیکھیں جی، شمشاد نے، وہ جو گورنر ہے آدمی کے نام والی، شمشاد آدمیوں کے بھی نام ہیں، وہ شمشاد صاحبہ نے، وہ جو وزیر خزانہ ہے، شمشاد صاحبہ نے جی IMF سے سیٹلمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا ہے کہ ہم فری فلو آف ڈالر کریں گے. ہم میں سے لیٹ مارکیٹ ڈیسائیڈ اباؤٹ دا ڈالر. فوجیوں کو وہ سوٹ کرتا ہے، امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے. لو جی اب ڈالر جا کے 500 روپے پہ رکے گا، 500 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. اس سے آپ کے اب بجلی کیوں بڑھی ہے؟ پرسوں 5 روپے کیوں ہے جناب؟ وہ آئل کی پرائسز بڑھی تھیں. آئل کیونکہ زیادہ تر بجلی آپ تیل سے، یہ جو ان سے IPPs سے آئل یوز کر رہی ہیں، اور فرنس آئل، اور یہ سارا گند ایک وشس سرکل میں چل رہا ہے. اب آپ لبنان کے بارے میں پڑھیں. لبنان ذرا تھوڑے سے ویل آف ایجوکیٹڈ آپ لوگوں سے زیادہ تھے. ابھی تک وہ سسٹین کری جا رہے ہیں. خانہ جنگی نہیں ہوگی. آپ کو غلط کئی لوگ کہیں گے خانہ جنگی ہو جائے گی. کچھ نہیں. منیر مصری دا تھوڑا بڑا زبردست ہے، تھوڑا مارے گا سر تے. خانہ جنگی نہیں ہوگی. بیچ میں سے میر جعفر صادق بہت ہیں. آپ احتجاج، جیسے یہ بل پھاڑے گئے ہیں، آپ سارے اکٹھے ہو کے نکلیں. مجھے بتا دیں، میں 1 لاکھ بندہ بلوں کے چکر میں اکٹھا کر دیتا ہوں کہ چلیں جی آپ نکلیں. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی نہیں جی. اور ادھر آج دیکھیں تماشے کے، CEC کی میٹنگ میں PPP میں اعتزاز احسن نے کہا اوے گندے ہو رہے ہو، 90 دن میں الیکشن ہو. انہوں نے بھی کہا ہاں جی ہاں 90 دن. ڈرامہ. ادھر شامل ہوئے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کہ ہم تو شامل ہو گئے تھے، ہمیں شور کروایا گیا کہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں، حلقہ بندی نہیں ہوں گی. کیا جواب ہے؟ حالانکہ سیٹیں بڑھنی تھی، چینج ہونی تھی. آبادی زیادہ بڑھی ہے، حلقہ بندیاں ہوں گی، اور ڈسپرپورشنیٹلی آبادی بڑھتی ہے. ایسے نہیں بڑھتی ہے آبادی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں علاقوں میں آبادی بڑھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہاں آپ نہیں، یہ ہر کوئی ڈبل گیم. گانڈا نواز گانڈا آج جا رہی ہے جی، ستمبر سے آ رہی ہے جی. وہ قاضی فائز زیادہ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ہے، میں نے کوئی 10 صفحے کتاب کے قاضی فائز صاحب پہ لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. شاید پاکستان میں تو میری کتاب نہ پبلش ہونے دیں، آن لائن آپ پڑھ لینا کہ یہ کیا شخص ہے، یہ کیا نسخہ ہے، اور کیسے میں نے پٹیشن بھی وہ چھاپی ہے کتاب میں کہ جو پینڈنگ ہے میری ابھی تک، جس پہ اظہر صدیق نے اپنی دکانداری کی. ٹھیک ہے نا جی. اظہر صدیق نے، اس کتے نے، تو کیا کیس میں فلو تھے، کیسے یہ چھوٹا، کتنا بڑا بدماش. منی ٹریل، بیوی کہتا ہے بیوی تو آتی نہیں اس میں ہسبینڈ کے کھاتے میں. پہلے یہ ڈیفینس لے رہا ہے، پھر منی ٹریل نہیں، FBR کی رپورٹ اگین. بندہ خود ہی ریزائن دے دیتا ہے. آدمی خود ہی ریزائن دے دیتا ہے کہ دفعہ ہو جی، جاؤ کتو. آپ بردر ججز ادھر یہ تینوں روتے ہوتے تھے. قاضی فائز صاحب، اس کی بیگم اور بیٹی، تینوں روتے ہوتے تھے ادھر، التجا کرتے تھے ان سے فل بینچ سے. وہ آدھا بینچ ان کے ساتھ تھا، وہ اس نے ڈیسیژن کے فیور میں دے دیا. سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس گیا ہی نہیں کہ یہ جی میلافائڈ ہی ہے. حالانکہ ایشو صرف یہ تھا کہ یہ کورٹ کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل انکوائری کے لیے کہہ سکتی ہے ٹو دی FBR. اس پہ معاملہ گیا تھا کہ یہ
یا تو وہ خود ہی کرے، یہ اس کا مطلب ہے کہ میلافائڈی ہے اور صدر کے کچھ معاملات. فیض حمید ایکچولی تب ٹپ تھا چیف کے لیے، یہ فیض حمید نے کام کروایا تھا، ISI نے کام کروایا تھا. پہلے مجھے کہا تھا جب فروغ عرفان کا ختم ہوا ISI نے کہ اب آپ اس کو ٹھوک دیں، میں نے کہا جی میں کوئی کرائے کا ٹٹو نہیں ہوں. جب یہ فیل ہوئے تو پھر میں نے اوورسیز پاکستانی کو 200 پاکستانیوں کے دستخط کروائے اس کے خلاف، اور وہ 2 سال ہو جانے ہیں اگلے مہینے اس کو. کاش اس کو عمر عطا بندیال کے یہ گند ہیں ان کنجروں کے، اس کو ٹیک اپ کیا جاتا اوورسیز پاکستانی کو. ٹھیک ہے جی، سارے مل گئے، میں خط لکھتا تھا، کسی نے نہیں اس کو ٹیک اپ کیا. آج وہ چیف جسٹس بن جائے گا. کیسا وہ چیف جسٹس ہوگا؟ لوٹے گا، جیسے وہ گشتی نائب تحصیلدار بن گئی ہے. انہیں لٹ پاتی، انہیں کہ آؤ جی ادھر کنے کنے زمیناں لینیاں تے کنے کنے انتقال کرانے تے کنے کنے اپنے حصے بکھڑے دینے ہیں. ٹھیک ہے جی، گڈیاں جو تھے وہ پنڈ دی کڑی اج گڈیاں تے شاہانہ ISI والے نے نائب تحصیلدار بناتا انہوں ہے جی. ان اداروں میں کیا ریکروٹمنٹ. اچھا پھر مثال دیں گے سر، امریکہ کی مثال دیتے ہیں، ادھر پڑھے لکھے ہیں. کئی ٹاؤن امریکہ میں تو جتنے جہل لوگ ہیں، جتنے وہ کنڈیشننگ میں ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں. وہ تو 9/11 کو صحیح مان گئے تھے. آپ شعور کہہ رہے ہیں. 9/11 کے 2-3 سال بعد ہی لوگوں نے کہا یار یہ اسٹیل جو اونر تھا اس کا، سوری جس نے کنسٹرکٹ کیے تھے کمپنی نے، انہوں نے کہا جی اسٹیل اس ٹیمپریچر پہ تو پگھلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جو وہ جیٹ فیول کا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں، وہ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی راما سوامی کو پڑ گئے تھے یار پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو. یہ تو میرے جیسے لوگ خدا کی قسم دعائیں دیتے ہیں ٹرمپ کو، جس نے سچ بولا اور بول رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں وہ کل سے ٹویٹر پر آ گیا شیر کا بچہ، ٹکر کارلسن کے ساتھ آیا تھا. 250 ملین امپریشنز، 250 ملین امپریشنز. اور اب وہ وقتہ ڈال دے گا. ہاں ادھر آپ خانہ جنگی کی بات کر سکتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی ڈر رہی ہے کہ امریکہ میں ناٹ گو ٹو سول وار. ٹرمپ نے کچھ اپنی وہ ٹکر کارلسن کی تقریر میں بتایا ہے کہ ڈیموکریٹ اسٹیٹس کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے. اس نے پانی کا کیلیفورنیا کا ایگزامپل دیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، روکتے ہیں بدماشیاں ان کی. تو یہ مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ امریکہ از اے فیڈریشن، اسٹیٹس الگ ہونے کے بھی رپڑ کر سکتی ہیں. تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہو گئی ہے ان ناٹ ایکسیپٹنگ ٹرمپ. ہاں قتل کر سکتے ہیں بٹ بیونڈ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریسٹرکٹ دس مین ناؤ بیکمنگ دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. 1.5 لاکھ کے قریب ساؤتھ سے بندہ پچھلے مہینے ہی آیا ہے، اور اس میں کوئی انڈینز ہیں کوئی 10-12 ہزار. انڈیا سے وہ ایک ڈنکی چل رہی ہے. میکسیکو جناب آپ جہاز پہ آئیں اور ادھر کیا کیا فراڈ اور وہ پیسے چل رہے ہیں اور سارا کچھ حرام ستگی ہیں. تو بابا امریکہ میں بھی کرپشن ہے، امریکہ میں بھی میٹیریلزم، امریکہ میں بھی پیٹ لگا ہوا ہے نا. امریکی پیٹ کے بغیر نہیں ہے، لیکن اویئرنیس امریکہ میں ایز ٹو مورلز زیادہ ہے. امریکی مورلی زیادہ کریکٹ ہیں پاکستانیوں سے. میں نے دیکھا ہے ہر سٹیج پہ، میں نے دیکھا ہے. دوسرا پولیس کی اور FBI وغیرہ کی در اندازی نہیں ہے امریکہ میں، جس طرح ISI، جس طرح FIA اور پولیس کی ہے. اور CIA تو بالکل ہی انٹرنل میٹرز میں نہیں آتی. ISI کو باقاعدہ اجازت دی گئی، ISI چڑھ گئی. ٹھیک ہے جی، میں نے اس میں مینشن کیا ہے، وہ رسید دکھائی ہے ISI کے بندے کی جو اس کو سپورٹ کرتا تھا. پلاٹ جو CDA نے اس کو دیا، اور میں نے CDA کو اس کے خلاف سٹیزن پورٹل میں کمپلینٹ کی، اور انہوں نے جواب دیا کہ خبردار آگے سے کمپلینٹ کی تیرا سٹیزن پورٹل ہم نے بند کر دینا ہے. میں نے عمران خان کو لکھا کہ یار یہ بدماشیاں یہ ISI والے کر رہے ہیں. چپ تھے، ہمیں تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا. میں عمران خان لیے تے پاکستان آواں تے ٹوئی مرواواں ہے جی. آپ مرے جو اتنے ریڈ لائن اور ریڈ لائن کو ٹوئے میں لینا ہے. لڑے نا، ریڈ لائن ٹکا کے ماریں گے، ٹرائل کرائیں گے اس کا. دیکھ لینا آپ. توشہ خانہ میں عمران خان کو پھر سزا ہوگی. آج کا میرا وی لاگ آپ سنبھال کے رکھنا.
یہ کیس بالکل ختم نہیں ہوگا، کسی اور جج کے پاس جائے گا اور اس پہ عمران خان کو سزا ہوگی۔ صرف بھٹو کی طرح انہوں نے کہا کہ کریکٹ کر لیں اس کو، ٹرائل کو ایک دفعہ، اور باقیوں میں بھی انہوں نے اندر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا کل ایک جی آپ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، اچھا جی وہ کاکڑ کچے نہ، وہ کاکڑ کچا بڑے تیور دکھا رہا ہے، اندازہ لگائیں، کہہ رہا ہے آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ باہر جائیں۔ وہ کاکڑ کچا، وہ جیسے اس نے کہا تھا ملکہ نے کہ فرانس میں کسی نے یا برطانیہ کی ملکہ کا مشہور ہے کہ جی اگر فیمن ہے، روٹی نہیں ہے تو چلو جی کیک کھائیں۔ کاکڑ کچا عجیب عجیب لوگ۔ وہ چیف منسٹر پنجاب کا بغیر کسی آئین کے، قانون کے چلا، اس پہ کوئی کر ہی نہیں رہا کہ یہ کس قانون کے تحت ہے، کہ 6 مہینے سے بھی اوپر فرنٹیئر کا بھی بالکل غیر قانونی طریقے سے چلیں۔ ان چیزوں کو آپ چھوڑیں، آپ کو وہ بالکل کس دیں گے آپ کے پیچ سارے۔ آپ مہنگائی پہ سیدھا سیدھا کھڑے ہو، جیسے فارمرز کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنے رائٹ لے گئے انڈیا میں، دے ور ناٹ اگینسٹ مودی اور اینی ون، ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا، وہ سارے کھڑے ہوئے اپنے رائٹس کے لیے۔ آپ بھی کہیں گے یہ بجلی ہم نہیں دے سکتے، ادھر آئیں مریں کریں کچھ ہمارا، وہ کر دیں گے۔ جب تک وہ بچہ بھی روئے گا نہیں، ماں دودھ اسے نہیں دی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے۔